بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کی نشست میں یوم النحر کے کچھ آداب ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج انشاءاللہ یوم النحر کا سب سے بڑا عمل، جس کو قربانی کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کو فرائض کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کو ایک شعائر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ کیا، رغبت دلائی، حکم دیا، اور اس کو ایک شعائر اسلام قرار دیا۔ اور اللہ نے یہ بھی وعدے کیا کہ اے مسلمانوں، قربانی صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت میں قربانی کا ہم نے حکم دیا تھا، اور قربانی کا رواج تمام امتوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت، جس میں اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کا جانور اور قربانی کرنا ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ، ایک بڑی علامت و نشانی اور اسلام کا ایک شعار، اس کی خوبیوں میں شامل کیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ، تمہارے لیے، یعنی تم کو قربانی کا حکم دے کر کے ہم نے شعائر اللہ قائم کرنے کی تاکید کی ہے۔ نمبر 2، سورۃ الحج کی آیت، رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اے لوگو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، مسلمانوں، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء آئے تھے، یہ چیز یاد رکھیں۔ آج مسلمانوں کو بدنام کرتے، وہ مسلمان جانور کاٹ رہا ہے۔ دنیا میں کون سی قوم ہے جس کے یہاں قربانی کا حکم نہ ہو، لیکن کسی نے چھوڑ دیا۔ اور اسلام کی خوبی ہے کہ مسلمانوں اس کو پکڑ رکھا، قیامت تک قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ تمہارے یہاں بھی ہے، سب کے یہاں، یہودی عیسائی جتنے ہیں سب کے یہاں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، موسیٰ نے بھی قربانی کی دعوت دی تھی، عیسیٰ نے بھی دیا تھا، سلیمان اور داؤد نے بھی دیا تھا، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، کرنا چاہا تھا، پھر اس کے بعد فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو قربانی تو ہر ایک قوم کے اندر ہے، کسی اور نام سے ہوتا ہے، کوئی کہتا دان چڑھا دیے ہیں۔ میرے بھائی، قربانی عالمگیر عمل ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے قربانی ہر امت کو حکم دیا تھا قربانی کرنے کا، تاکہ جو جانور ہم نے دیا ہے، جس کا دودھ کھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سال میں ذبح بھی کرتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ قربانی اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کریں۔ یہ ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ہمیں حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ بھی قربانی کریں اور اپنے رب کی نماز پڑھیں۔
قرآن مجید سورۃ انعام کی بڑی مشہور آیت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت۔ دیکھیں اے نبی، آپ دنیا والوں کو اعلان کر دیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز اور ہماری قربانی یہ دونوں صرف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں بتوں کے نام، مورتیوں کے نام، افسانوں میں یہاں وہاں بلی چڑھاتے ہیں، دان دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ رب کا دیا ہوا جانور صرف رب کے لیے ذبح کرو۔ قل ان صلاتی ونسکی، ہماری نماز ہماری قربانی۔ دیکھیں قرآن میں 2 مقام پر اللہ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے قربانی کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ اسی لیے نبی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے مکے مدینے طیبہ میں جتنی زندگی گزاری کبھی آپ نے قربانی نہیں ترک کیا۔ کسی نے پوچھا، اے عبداللہ کیا یہ قربانی سنت ہے، واجب ہے؟ کہا کہ اللہ کے بندے، ہم نہیں جانتے واجب اور سنت کا کیا معاملہ ہے، بس ایک چیز جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی مدینے میں قربانی کی اور ان کے بعد ابو بکر و عمر نے کیا اور ساری امت کر رہی ہے۔ اس لیے قربانی کرنا یہ اسلام کا شعار ہے۔ قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگو، تم قربانی کرتے ہو اخلاص کے ساتھ کرو، شوق و جذبے کے ساتھ کرو، رب کے تقرب کے لیے کرو، اجر و ثواب کی نیت سے کرو، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا گوشت جو ہے، اگر تمام قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو قربانی کے گوشت کے متعلق 4 الفاظ ملتے ہیں ہمیں، ان کو ذرا یاد رکھیں۔ یعنی جانور ذبح کرنے کے بعد جب قربانی کریں تو جو گوشت ہے اس کو 4 مصرف اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، اور کچھ قرآن مجید کے اندر ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ بھی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ قرآن مجید میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ذرا خیال رکھیں کہ الفاظ کیا آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قُلُوا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا۔ قربانی کا گوشت جو ہے، نبی علیہ السلام نے 4 مصرف، اس کے متعلق 4 باتوں کو حکم دیا ہے، اس کو ذرا خیال رکھیں، سمجھے۔ 4 باتیں ہیں جن کا خیال دیا ہے۔ نمبر 1، آدھا میں کلو، کھاؤ، قربانی گوشت کھاؤ، خود کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ۔ نمبر 2، وَأَطْعِمُوا، اپنے دوست احباب کو بھی کھلاؤ۔ خود کھاؤ، کلو، کھاؤ، قربانی کا گوشت تو کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور اپنے قربانی کا گوشت کھلاؤ بھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہاں بڑے کی قربانی ہو، دوسرے کے ہاں چھوٹے کی ہو، تو آپ اپنے بڑے کا گوشت تھوڑا اس کے ہاں بھیجیں، دوست احباب کو بلائیں، ان کو کھلائیں۔
اس کو چاہیے بکرے گوشت آپ کے ہاں بھیجے، آپ کو کھلائے، کولو کھاؤ۔ نمبر 2 واطعمو، کھلاؤ۔ نمبر 3 وتصدقوا، غریب مسکین حاجت مندوں کو بھی دو۔ 3 ہو گئے، کھاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، وتصدقوا، اور غریبوں میں بھی تقسیم کرو، اور نمبر 4 وادخروا، اور 2-4 دن کے لیے بچا کر کے بھی ذخیرہ بنا کر کے رکھ بھی لو۔ یہ 4 مصرف ہیں، کلو، واطعموا، وتصدقوا، وادخروا۔ کوئی ضرور نہیں کہ ہاں آپ چاروں کو برابر حصہ لگائیں، یعنی کچھ کھائیں، کچھ بچوں کے لیے بچا کے رکھ لیں، دوست احباب کو کھلائیں، کچھ غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ اس طرح سے یہ 4 مصرف موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا ذرا خیال رکھتے ہوئے، اور قربانی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دن رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ یوم النحر سے قربانی کا دن شروع ہوتا ہے، اور 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل ایام تشریق ذبح، لوگوں پورے ایام تشریق جو ہیں 11، 12، 13، یہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ تو انسان 4 دن میں کبھی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور قربانی کے معاملے میں چاہے رات ہو، دن ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، صبح ہو یا شام ہو، پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر کے فرصت کر لیتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے گا کہ اگر کئی قربانیاں ہیں تو کئی الگ الگ دنوں میں کرے، تاکہ سنت جاری رہ جائے۔ عام طور پر لوگ جانتے بھی نہیں ہوگے چوتھی دن کی قربانی کوئی کرتا ہی نہیں، تو اگر اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے، کچھ آج کر لیں، کچھ کل کر لیں، 13 تاریخ تک قربانی کرتے رہیں، تاکہ یہ شعار باقی رہے، اور آنے والی نسل کو بھی رہے کہ ہاں قربانی 4 دن ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلامی تعلیمات سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔